وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی ویل لکل افاک اثیم. اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے کہ بربادی ہے ہر اس انسان کے لیے جو اپنے اقوال اور افعال میں جھوٹا ہے اور گنہگار بھی ہے. دوسری آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون، کہ حقیقت میں جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں رکھتے اور وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں. محترم حاضرین، اخلاق یہ انسان کو انسان بناتا ہے. اخلاق ہونے سے انسان کا عقیدہ اسے فائدہ دیتا ہے. اخلاق ہونے سے اس کی عبادت مضبوط ہوتی ہے. لیکن یہی جب اخلاق کا برا حصہ اس کی زندگی میں آ جائے تو جو بھی وہ عبادت کرے اس عبادت کی رونق اور برکت اس کی زندگی سے ختم ہو جاتی ہے. انہی برے اخلاق میں سے جھوٹ بولنا ایک برے اخلاق کا حصہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان لوگوں کا ذکر کیا جن پر حقیقت میں شیاطین نازل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا آپ کو ہم خبر نہ دیں ان لوگوں کے بارے میں جن پر شیاطین اترتے ہیں اور وہ ہر جھوٹے اور گنہگار انسان کے اوپر نازل ہوتے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے آسمان میں فرشتوں سے سنا ہے اسے لا کر ان کی کانوں میں ڈال دیتے ہیں، اور یہی لوگ سب سے بڑے جھوٹے ہیں. جھوٹ حقیقت میں یہ انسان کی زندگی کی مروت کو ختم کر دیتا ہے. بلکہ اگر کوئی آدمی دنیا میں لوگوں کے سامنے ذلیل ہونا چاہتا ہے اور لوگ اسے کمتر جانیں ایسا اپنے نفس کے ساتھ تصور کرنا چاہتا ہے، وہ صرف جھوٹ بولنا شروع کر دے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فطرت انسان کے اندر جھوٹ کو اتنا برا گردانا ہے کہ جو جھوٹ بولے گا انسان دوسروں انسان کے نزدیک برا ٹھہرایا جائے گا. بلکہ آپ دیکھیں کہ جھوٹ یہ انسان کے دل میں حقیقت میں اللہ کے نور کو ختم کر دیتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے کو نفاق یا منافقوں کی علامتوں میں شمار کیا ہے. محترم حاضرین، اگر حدیثوں میں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بتایا ہے کہ جو آدمی جھوٹ بولنا اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت سے روک دیتے ہیں. اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو ہدایت نہیں دیتے جو مسرف بھی ہو اور کذاب یعنی جھوٹا بھی ہو. امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک جھوٹا انسان کسی ایسی چیز کو حقیقت مانتا ہے جو ہے نہیں، اور جو حقیقت ہے اسے حقیقت نہیں مانتا. جھوٹا انسان باطل کو صحیح اور صحیح کو باطل سمجھتا ہے. بلکہ جو آدمی جھوٹ بولنا اپنی عادت بنا لیتا ہے وہ اپنے ذہن میں اپنے تصور اور اپنے علم کو برباد کر دیتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کے بارے میں یوں فرمایا کہ ان الکذب یہدی الی الفجور، کہ جھوٹ بولنا یہ انسان کو بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، اور ہر کبیرہ گناہ یہ انسان کو جہنم کی طرف ڈھکیل دیتا ہے. دوسری حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر کیا، آپ کو دکھایا گیا کہ معراج کی رات میں ایک انسان کو الٹا لٹکایا گیا تھا، بلکہ دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ اسے منہ کے بل زمین پر لٹایا گیا تھا.
اس کے ایک داہنے بازو کو پھاڑا جاتا اور گدی تک لے جایا جاتا. پھر دوسری جانب فرشتہ آتا اور یہی معاملہ کرتا. جب وہ دوسری طرف پہنچتا تو پہلا والا حصہ صحیح ہو جاتا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ انسان کون ہے جسے ایسی سزا دی جا رہی ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ یہ وہ انسان ہے جو دنیا میں جھوٹ بولا کرتا تھا اور اس کے جھوٹ کو لوگوں نے سنا اور اسے دوسروں میں پھیلایا، یہاں تک کہ اس کا ایک جھوٹ اتنا بڑا تھا کہ وہ آسمان و زمین میں پھیل چکا تھا، یہ آسمان و زمین تک بھر چکا تھا. محترم حاضرین، حضرت علی بن حسن، حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو سنا تھا اور میں نے یاد کیا تھا. اللہ کے نبی نے کہا تھا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ جن چیزوں میں تمہارا فائدہ ہے ان چیزوں کو اپناؤ، جس میں تمہارا فائدہ نہیں ہے اسے تم چھوڑ دیا کرو. پھر آپ نے کہا فإن الصدق طمانینہ، کہ سچ بولنا یہ اصل میں انسان کی دل کا سکون ہے. وإن الکذب ریبہ، اور اسی طرح جھوٹ بولنا یہ انسان کی دل میں شک کو اور اسی طرح انسان کے تصور کو بگاڑ دیتا ہے. محترم حاضرین، ایک آدمی سچ بولے گا، سب سے اس کی بنیادی علامت یہ ہے کہ لوگ اس کی بات کو مانتے ہیں. اور ایک آدمی چاہے ظاہر میں کتنا بھی اچھا نظر آتا ہو، نمازی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، لیکن جب وہ جھوٹ بولے گا تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے سامنے اس کے جھوٹ کی علامت کو واضح کر دیتا ہے. محترم حاضرین، حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ ما کذبت منذ علمت ان الکذب یشین صاحبہ. حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ جب سے مجھے اس بات کا پتہ چلا کہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں رسوا کر دیتا ہے، تب سے کبھی میں نے جھوٹ کو نہیں بولا. احنف بن قیس رحمہ اللہ کہتے ہیں ما خان شریف، کہ ایک شریف آدمی کبھی خیانت نہیں کرتا، ایک عقل مند آدمی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور ایک ایمان والا کبھی دوسروں کی غیبت نہیں کرتا. پھر کہتے ہیں کہ میں نے اچھے علم والوں کو دیکھا کہ وہ جب بات کرتے تو کبھی جھوٹ نہیں بولتے. یہ بات الگ ہے کہ کبھی کبھی قسم کھا کر قسم کو توڑ دیا کرتے تھے، قسم کھا کر قسم کو توڑ دیتے، لیکن جب بات کہتے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتے، کیونکہ اسلام میں قسم کو توڑنے کا کفارہ ہے مگر جھوٹ بولنے کا کوئی کفارہ شریعت نے بیان نہیں کیا گیا. محترم حاضرین، حضرت میمون بن میمون رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جھوٹ یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اتنا ناپسند ہے کہ جو آدمی لوگوں میں سچا ہوتا ہے اگر وہ جھوٹ بھی بول دے تو لوگ اس کی بات کو سچ سمجھیں گے، اور ایک آدمی جو جھوٹا ہے اگر وہ اپنے دوست یا دشمن کے بارے میں کچھ بھی سچ بولے گا تب بھی انسان کبھی اس کی بات کو قبول نہیں کریں گا. محترم حاضرین، سچ بولنا یہ انسان کی زندگی میں برکت اور اللہ کی رحمت کا اسے حقدار بناتا ہے. ہم نے ان 3 غار والوں کا قصہ سنا، بارہا سنا ہے کہ 3 گئے اور غار میں پھنس گئے. ہر کسی نے اپنی ایک نیکی کا ذکر کیا. ان میں سے ایک آدمی کون تھا؟ ان میں سے ایک آدمی سچ بولنے والا تھا. ایک آدمی اس کے یہاں کام کرتا، اس نے مزدوری اسے دینا چاہا مگر مزدوری لینے سے پہلے وہ چلا گیا. اس نے اس مزدوری کو بزنس میں لگایا، اس سے بہت زیادہ فائدہ کمایا، اتنا فائدہ کمایا کہ پوری وادی اس فائدے کے اونٹ اس کے گھوڑوں سے بھر گئی. جب لمبے عرصے کے بعد وہی آدمی لوٹ کر اپنی مزدوری مانگنے آیا تو وہ آدمی، وہ تاجر کہتا ہے کہ یہ ساری وادی جتنے اونٹ ہیں، جو جانور ہیں، یہ سب تمہاری مزدوری سے کمائے گئے فائدے کے ہیں، یہ سب تمہارا ہے، تم لے جاؤ. جب اس آدمی نے اپنے معاملے کو صاف رکھا اور اسی نیک عمل کی بنیاد پر اس نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے آدمی کو غار کے اس موت کے دہانے سے بچا لیا تھا. محترم حاضرین، اس کے علاوہ سچ بولنا ظاہر میں لگ سکتا ہے کہ اس کو انسان کڑوا سمجھے. سچ بولنے سے بسا اوقات انسان کو تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن ہمیشہ زمین میں ہو یا آسمان میں ہو پائیدار ہمیشہ سچ ہوتا ہے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا قصہ ہمارے سامنے مشہور ہے کہ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جب غزوہ تبوک کا موقع تھا اللہ کے نبی نے صحابہ کو ابھارا، سارے صحابہ اٹھے اور تبوک کی طرف نکلے. میں نے سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نکل رہے ہیں، میرے پاس تو سواری تیار ہے، میں آرام سے نکلوں گا. لہذا قافلہ دور نکل گیا، میں آرام کرنے لگا. اس طرح بہانے پر بہانے شیطان ان کے دل میں ڈالتا رہا یہاں تک کہ وہ غزوہ تبوک میں نکل ہی نہیں پائے.
یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے سے جب واپس آئے تو بہت سارے لوگ، بتایا جاتا ہے کہ 80 سے زیادہ منافقین تھے جو جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی لوٹ کر آتے ہیں تو سارے منافقین اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا کر، جھوٹے عذر بیان کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ میں نہ جانے کی وجہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ کے نبی سب کی بات کو مان لیتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ جب باری حضرت کعب بن مالک کی آتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ کعب کیوں شریک نہیں ہوئے؟ تو حضرت کعب کہتے ہیں کہ مجھے بھی لگا کہ جب میں نے منافقوں کو ایسے ایسے بہانے کرتے دیکھا تو میں بھی بہانہ کر لوں، لیکن مجھے یاد تھا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہانہ کروں گا اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا، جو تھا سچ کہا اللہ کے نبی، نہ میرے پاس کوئی عذر تھا نہ کوئی بہانہ تھا، بس سستی اور کاہلی تھی جس کی وجہ سے میں جنگ میں شریک نہیں ہو سکا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ رکو، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تمہارا فیصلہ نہ کر دے۔ یہ تھے۔ اس کے علاوہ 2 اور صحابہ، انہوں نے بھی اللہ کے نبی کے سامنے آ کر صحیح بات کہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ ان 3 صحابہ کو بائیکاٹ کر دیا جائے، لہذا ان کو بائیکاٹ کر دیا گیا، نہ ان سے کوئی بات کرتا نہ ان کے کوئی سلام کا جواب دیتا۔ منافقین جھوٹ بول کر بچ گئے لیکن یہ سچ بول کر تینوں کی تینوں پکڑے گئے۔ ایک کعب بن مالک تھے، ایک مرارہ بن ربی تھے اور ایک ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہم اجمعین تھے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے ان 3 صحابہ اکرام کے گھر میں پیغام پہنچایا کہ ان کے گھر کو چھوڑ کر تم چلی جاؤ۔ ان کی بیویاں تک الگ ہو گئی۔ حضرت کعب کہتے ہیں خدا کی قسم اس دن مجھے محسوس ہوا کہ زمین وسیع ہونے کے بعد بھی کتنی تنگ ہم پر ہو گئی تھی۔ برابر اللہ سے دعا کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی براءت کو نازل کر دیا، اللہ نے ان کے توبے کو قبول کر لیا۔ محترم حاضرین، یہ صحابہ اکرام جو اصل میں ایک معمولی مقام صحابہ میں رکھتے تھے، لیکن جیسے ہی ان کی سچائی کو اللہ نے پسند کیا اور آسمان سے ان کے بارے میں ان کی براءت میں آیتیں نازل کی تو ان صحابہ کا نام رہتی دنیا تک تاریخ کے اندر لکھ دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت کعب بن مالک پہنچتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے زور اور استقبال سے ان کا استقبال کرتے ہیں اور انہیں اپنے گلے سے لگاتے ہیں۔ اس حدیث سے، اس واقعے سے جو چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اصل میں نجات انسان کی سچائی میں ہے۔ انسان اگر جھوٹ بولے تو ہو سکتا ہے کہ جھوٹ کی وجہ سے اسے فائدہ ہو جائے، مگر وہ فائدہ کبھی ہمیشہ کیا ہے، پائیدار نہیں ہوتا۔ حجاج بن یوسف الثقفی، اس کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ بڑا ظالم تھا، بڑا جابر تھا، جب کہتا تو سارے خاموش ہوتے۔ ایک مرتبہ جمعہ کا دن تھا، کوفہ کی مسجد میں آ کر حجاج بن یوسف خطبہ دینے لگا تو اس نے خطبہ لمبا کیا، اتنا لمبا خطبہ کیا کہ نماز کا وقت بھی جانے لگا تو ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور کھڑ کر کہتا ہے الصلاۃ الصلاۃ، کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ پھر کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ وقت تمہارا انتظار کرے، وقت تمہارا انتظار کرے، مگر نماز کا وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، اور نماز چھوڑو گے تمہارا رب بھی تم کو معاف نہیں کرے گا۔ جیسے اس آدمی نے وہ بات کہی، حجاج نے فوراً اسے قید میں ڈالنے کا حکم دیا گیا، لے جا کر اسے قید میں ڈالا گیا۔ اب وہ آدمی جسے قید میں ڈالا گیا تھا اس کے گھر والے آئے اور آ کر حجاج بن یوسف سے منت کرنے لگے، سماج کرنے لگے کہ اسے معاف کر دیا جائے، کیونکہ حقیقت میں اس کا ذہن صحیح نہیں ہے، یہ دماغ سے پیدل ہے، دماغ سے پاگل ہے۔ لہذا حجاج بن یوسف نے اسے دوبارہ بلایا اور کہا کہ دیکھو تمہارے گھر والے یہ بات کہتے ہیں۔ تب وہ آدمی کہتا ہے کہ سبحان اللہ، کیا میں ایسی مصیبت کا اقرار کروں جو اللہ نے مجھ پر نازل نہیں کی ہے؟ اس نے حجاج کے سامنے سچ بولا، جب اس نے کہا وہ سچ بات تھی اور اب کہا سچ بات تھی۔ حجاج بن یوسف تھا تو ظالم مگر انسان تھا اور سچ کو پسند کرتا تھا، لہذا حجاج نے اس آدمی کو معاف کر دیا اور اس کا کوئی معاملہ، اس کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کیا۔ محترم حاضرین، دور حاضر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جھوٹ کئی قسموں میں پھیلا ہے۔ سب سے برا جھوٹ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اللہ کی ذات کے مسئلے میں جھوٹ بولے، اس کے علاوہ کوئی آدمی ایمان لانے کے بارے میں جھوٹ بولے، یا اسی طرح آدمی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے، اور اسی طرح جھوٹ میں اپنی تعریف بھی کرنا ہوتا ہے۔ بہت سارے حضرات کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ جھوٹی تعریف اپنے نفس کی کرتے ہیں، بسا اوقات اپنے خاندان کی کرتے ہیں، یہ بھی جھوٹ کے اندر آتا ہے۔
اس کے علاوہ تجارت میں جھوٹ بولنا، اسے اسلام نے حرام قرار دیا، بلکہ آپ نے کہا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی آدمی نہ اللہ ان سے بات کرے گا، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھے گا۔ اس کے اندر آپ نے کہا کہ وہ سامان بیچنے والا جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بیچتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنی اولاد کے سامنے جھوٹ بولنا، جیسے کہ اکثر ماؤں کو کہتے ہوئے سنا جاتا ہے کہ بچوں کو ڈرانے کے لیے کتا آ گیا، بلی آ گئی، شیطان آ گیا، بوڑھا آ گیا، اس طرح کے جھوٹے باتیں اولاد کے سامنے کرتے ہیں، جبکہ حقیقت کچھ نہیں ہے، اسے بھی اسلام جھوٹ گردانتا ہے۔ اس کے علاوہ جھوٹی گواہی دینا، کوئی آپ سے گواہی مانگے، آپ اپنے ساتھی کے بارے میں جھوٹی گواہی دیں، وہ اچھا نہیں ہے پھر بھی اچھا بولے، اس کو بھی اسلام جھوٹ قرار دیتا ہے۔ اس کے علاوہ خواب کے مسئلے میں جھوٹ بولنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ کوئی بھی آدمی خواب کے مسئلے میں جھوٹ نہ بولے، کیونکہ خواب کا تعلق یہ نبوت کے حصے سے ہے۔ جو آدمی ایسا خواب بیان کرے جو اس نے دیکھا ہی نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت وعید سنائی۔ دور حاضر کے اندر جو سوشل میڈیا کا دور ہے، نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ، خصوصی طور پر چاہے مرد حضرات ہو یا خواتین ہو، ان کو دیکھا جاتا ہے کہ اپنی حقیقت کو چھپا کر کیا ہے ایک جھوٹا نام سوشل میڈیا میں رکھ لیتے، ایک جھوٹی تصویر سوشل میڈیا پر رکھتے ہیں، فیک اکاؤنٹ، فیک نیمز کا استعمال کرنا۔ یقیناً یہ سارے کام جھوٹ کے اندر آتے ہیں۔ بہت ساری خبریں قرآن و حدیث کے حوالے سے ہمارے پاس پہنچتی ہیں، کتنے ایسے ہیں جو اصل میں ان کی تحقیق کرتے ہیں، آیا اور اسی کمنٹ کو، اسی پوسٹ کو لوگوں کے سامنے فارورڈ کر دیا۔ بسا اوقات کسی کی امداد کا اعلان ہوتا ہے، بسا اوقات کوئی اپنی مجبوری سناتا ہے، حقیقت کسی کو نہیں پتا، کہاں سے آیا کہاں یہ جائے گا انسان کو نہیں پتا، مگر انسان خیر کی نیت سے ایسی چیزوں کو لوگوں کے سامنے عام کرتا ہے۔ اسی کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اپریل فول کے نام پر، جب اپریل کا مہینہ آتا ہے تو بہت سارے لوگ اپریل فول کے نام پر لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہے دھوکے کا معاملہ کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ جھوٹ ہے جسے اسلام پسند نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ لوگوں میں دیکھا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ سفید جھوٹ جائز ہے اور کالا جھوٹ جائز نہیں، یعنی ایسا جھوٹ جسے دیکھتے ہی انسان پکڑ لے، یہ تو جھوٹ نہیں ہے، اسے لوگ درست سمجھتے ہیں، جبکہ اسلام میں نہ کالا ہے نہ سفید ہے، جھوٹ جھوٹ ہے، لہذا اسلام اسے پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ کی جتنی بھی مروجہ شکلیں دور حاضر میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہم کو بچ کر رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جھوٹ جو منافقوں کی علامت میں ہے اللہ تعالیٰ اسے ہم سب کو بچنے، اس سے دور رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ